بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو اور عزیز بہنوں، میں ہوں یوسف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں دعوت جنت کا راستہ۔ اللہ رب العالمین اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں، غیر ایمان والوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ایمان والوں کو اللہ تعالی حکمیہ دعوت دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر واقعی تمہارے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آدھے ادھورے نہیں، سارے اعمال تمہارے قرآن پاک کے حکم کے مطابق اور نبی کے طریقے کے مطابق ہوں، اپنی مرضی سے اس میں کوئی مداخلت نہ ہو۔ بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان تو تمہیں حیل و حجت میں پھنسائے گا، لیکن تمہیں حیل و حجت میں پھنسنا نہیں ہے، تمہیں زیادہ اپنی کاریگری نہیں دکھانا ہے۔ جہاں دین کا معاملہ آئے گا، جہاں نبی کا طریقہ اور اللہ کے احکامات آئیں گے، وہاں پہ تمہیں اپنی عقل کا استعمال نہیں کرنا ہے، بلا چون چرا مان لینا ہے اللہ کے احکامات کو اور نبی کے طریقے کو۔ پیارے دوستو، آپ سے آگے بڑھنے سے پہلے ہم گزارش یہ کرتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ اس کے علاوہ ایک ہمارا دوسرا چینل بھی ہے، مکمل دین۔ مکمل دین میں خاص بات یہ ہے کہ مسائل کے اعتبار سے بہت چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں، جس سے کہ مسائل کا بھی ہم سب کو صحیح علم ہو جائے۔ فضائل کے ساتھ مسائل کا علم ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ تو بات چل رہی تھی، اللہ رب العالمین اپنے پاک کلام میں فرما رہے ہیں ایمان والوں سے کہ تمہیں اپنا عقل استعمال کرنے کی دین میں کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں، دین کو سمجھنے کے لیے عقل استعمال کرو، اچھی بات ہے، لیکن دین میں اپنی طرف سے بدلاؤ کرنے کے لیے عقل کا استعمال نہیں ہوگا، بلکہ طریقہ کار وہی ہوگا جو اللہ تعالی نے بتا دیا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ہمیں اسی پہ عمل کرنا ہے۔ دوستو، بنی اسرائیل میں یہی ہوا بگاڑ کا اسباب کہ وہ لوگ حیل و حجت بہت پیش کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص کا قتل ہو گیا۔ اب پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کو مارنے والا ہے کون، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے قوم کے لوگ، سردار ٹائپ کے، اور کہنے لگے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین کوئی ایسا سبب اختیار کریں، اللہ رب العالمین ایسا طریقہ کار بتا دیں جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ جب اللہ کی جانب سے احکامات آئے کہ ایک جانور لو اور ایسا، تو اب جانور کے لیے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اس کی قربانی دو، تو اب اس کے لیے حیل و حجت پیش کر رہے ہیں کہ وہ کیسا ہو، کس رنگ کا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر جو باتیں بتائیں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، کہا اب ان شرائط کا پورا کرنا ضروری ہے، اگر ان شرائط کو پورا نہیں کرو گے تو قربانی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اس لیے اپنی طرف سے زیادہ حیل و حجت پیش نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نبی کی بات پورے یقین کے ساتھ مانیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ کار لے کر آئے ہیں زندگی گزارنے کا، اب اس میں کوئی اپنی طرف سے ہم ترمیم نہیں کر سکتے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ اپنے آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ایسا سنتے تھے اور ایسا مانتے تھے کہ روایات میں ملتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہوتے تھے مجلس میں، تو صحابہ کرام ایسے بیٹھے ہوتے تھے اور بالکل ان میں حرکت نہیں ہو رہی ہوتی تھی، گویا کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں کہ اگر ذرا سی بھی
حرکت کریں گے یا سر بھی ہلائیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ ایسے سکون کے ساتھ ساکت و جامد بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا کرتے تھے، کیونکہ ان کو عمل کرنا ہوتا تھا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج ہم دین کے بارے میں زیادہ جانتے ہی نہیں، اور اگر جتنا جانتے ہیں تو پھر اتنا مانتے نہیں۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے بھی اور آپ کے احکامات کو مانے بھی، تو یہ ہے اصل دین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے بھی اتنی ہی محبت ہو۔ آج ہم سنتوں کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ سنت ہی تو ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا معمول یہ تھا کہ وہ سنتوں پر اس لیے عمل کرتے تھے کہ یہ سنت ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ کسی سنت پر عمل نہ کرنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، مگر کسی سنت کو ہلکا سمجھ لینا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ہمیں کسی بھی سنت کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر سنت میں، چاہے وہ ٹخنوں سے اوپر پیجامہ پہننے کی سنت ہو، اور چاہے وہ سیدھے پیر میں چپل پہننے کی سنت ہو، چاہے وہ الٹے پیر سے چپل اتارنے کی سنت ہو، چاہے وہ سیدھے پیر سے مسجد میں داخل ہونے کی سنت ہو، چاہے وہ کھانے کی سنت ہو، چاہے وہ پینے کی ہو، اور چاہے وہ شادی اور نکاح کی ہو، ہر سنت پر ہم ایسے عمل کر رہے ہوں کہ جیسے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ جو طریقہ کار اور جو لائف اسٹائل زندگی گزارنے کا، ہمیں اسی اعتبار سے چلنا ہے۔ وہ دن دور نہیں ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعارف ہو جائے گا، کہ اللہ کی معرفت، اللہ کی جو ہے تعارف صرف اسی طریقے پہ ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارکہ پر چلتے چلے جائیں گے تو سیدھے اللہ رب العالمین سے جا ملیں گے۔ پھر اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا، اور جب ہم سے راضی ہوگا اللہ، تو پھر ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، ہمیں کسی کی بھی فکر نہیں کرنا ہے۔ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے، ہمیں جنت کے لیے یا دوزخ سے بچنے کے لیے عمل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم ہر عمل اس نیت سے کریں کہ میرا رب، میرا مولا مجھ سے خوش ہو جائے، مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب جب اللہ ہی راضی ہے تو پھر اللہ کی ہر چیز ہماری ہے، چاہے وہ جنت کی نعمتیں ہوں، چاہے وہ جنت کے محلات ہوں، اور چاہے وہ جنت کی نہریں ہوں، سب کچھ ہمارا ہی ہے۔ تو دوستو، ہمارا ہر نیک عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور ہم دین کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے والے بنے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ زندگی کا مقصد مال و زر کما کے عیش و عشرت کی زندگی گزار کے چلے جائیں، یا بچوں کے لیے کوئی بڑی پلاننگ چھوڑ جائیں، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، بلکہ مومن کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ کیسے اس کی آخرت سنور جائے، اور کیسے اس کے اہل و عیال کی آخرت سنور جائے۔ اہل و عیال میں دوستو صرف بیوی بچے ہی نہیں، بلکہ ہمارے ماتحت کام کرنے والے، ہم سے ملنے جلنے والے سارے کے سارے ہمارے اہل و عیال ہیں۔ سب کی فکر کرنا ہے، اور سب کے فکر کے ساتھ ساتھ ان کو دعوت دینا ہے نیک اعمال کی، تاکہ وہ بھی اس آخرت والی زندگی کو بنانے کی فکر میں لگ جائیں، صرف دنیا کمانے کی فکر میں ہی نہ لگے رہیں۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ گزارش یہ ہے کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ بہت جلد پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔